سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اندلس کو تم ہی فتح کرو گے۔ بڑھیا نے طارق کا تل اور تل کے ارد گرد بال دیکھ کر کہا، وہ تم ہی ہو جو اس ملک کے لوگوں کو بادشاہ اور اس کے کرندوں کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ گے۔ یہ روایت 3 مستند مورخوں سٹینلی لنگپول، سٹیفنز اور باسبر سمتھ نے لکھی ہے۔ میرے رفیقو، طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں تم سب کو اور اپنے پورے لشکر کو اپنا خواب سنا چکا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اب یہ بڑھیا مزدہ سنا رہی ہے کہ اندلس کا فاتح میں ہی ہوں گا، لیکن یاد رکھو ہمیں جانوں کی بازی لگا کر لڑنا ہوگا۔ اسی رات اوپاس آ گیا۔ وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ پہلے جولین کے پاس گیا۔ جولین اسے طارق بن زیاد کے خیمے میں لے گیا، جہاں دوسرے سالار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپاس نے اپنی ساری کارگزاری سنائی، میرینا سے ملاقات اور اس کے ساتھ اس نے جو باتیں کی تھیں وہ سنائیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ عورت اتنا بڑا اور اتنا نازک کام کر دے گی؟ طارق نے پوچھا۔ مجھے اس پر اعتماد ہے، اوپاس نے کہا۔ اگر میرینا یہ کام نہیں کرے گی یا نہیں کر سکے گی تو دوسرے کر دیں گے۔ گوتھ قوم کے کچھ سردار وہاں موجود ہیں، میں انہیں مل آیا ہوں، لیکن ابن زیاد یہ سن لو کہ راڈرک کم و بیش 1,00,000 فوج اپنے ساتھ لائے گا۔ پمپلونا سے تلیتا تک لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ تو میرے لیے بڑی اچھی خبر ہے، طارق بن زیاد نے کہا۔ اگر لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ ہجوم کی صورت میں لڑیں گے۔ وہ تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوج کی طرح نہیں لڑ سکیں گے، وہ جنگی تنظیم سے بے بہرا ہوں گے۔ پھر بھی ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، سالار ابو ذروہ طریف نے کہا۔ ہمارے پاس اتنی فوج کبھی نہیں ہوگی۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ کمک ملی تو 7,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں تم سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، طارق نے کہا، کہ اللہ ہماری فتح کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ اوپاس تلیتا میں جو کچھ کرایا ہے یہ اللہ کا ہاتھ کر رہا ہے۔ امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید کو طارق بن زیاد کی پہلی فتح کا جو پیغام بھیجا اور کمک مانگی تھی، اس کے جواب میں خلیفہ نے دمشق سے کمک روانہ کر دی تھی، جس کی نفری 5,000 تھی۔ کسی بھی تاریخ میں یہ تفصیل نہیں ملتی کہ ان 5,000 میں سوار کتنے اور پیادے کتنے تھے۔ البتہ یہ حقیقت سب کے سامنے تھی کہ یہ کمک خطرناک حد تک کم تھی۔ طارق کے پاس 7,000 فوج تھی، جس میں اندلس کی پہلی لڑائی میں کچھ کمی آ گئی تھی جو معمولی تھی۔ کمک ملا کر نفری 12,000 ہو جاتی تھی۔ ادھر راڈرک کے اعلان کے جواب میں لوگ جوک در جوک فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ چند دنوں میں ہی راڈرک کی فوج کی تعداد 50,000 ہو گئی تھی اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ راڈرک کو مشیروں نے کہا تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد صرف 7,000 ہے اور اتنی تھوڑی تعداد کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی نہ کی جائے۔ ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے اور دوسرے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ تھیوڈمیر نے حملہ آوروں کو جن اور بھوت کہا ہے۔ شاہ اندلس راڈرک نے بادشاہوں کی طرح گرج کر کہا، میں 1,00,000 سے زیادہ فوج لے کر جاؤں گا تاکہ دنیا کی دوسری قوموں کو بھی پتہ چل جائے کہ شاہ اندلس کتنا طاقتور ہے، پھر ان کے دماغوں سے اندلس پر فوج کشی کا بھوت نکل جائے گا۔ میں زیادہ سے زیادہ فوج سے ان 7,000 حملہ آوروں کو کچل ڈالوں گا، ان پر 20-25 ہزار گھوڑے دوڑا کر ان کے جسموں کا کیما کر دوں گا۔ میں جنوں اور بھوتوں سے ڈرنے والا نہیں۔ تاریخ نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ راڈرک بے خوف اور نڈر جنگجو تھا۔ وہ جنوں اور بھوتوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کی بے خوفی اور غیر معمولی دلیری نے ایک ایسی کہانی کو جنم دیا تھا جو تاریخ کا حصہ بنی۔ ایک امریکی تاریخ نویس واشنگٹن ارونگ نے اپنی کتاب اسپین کی فتح میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ معروف مورخ لنپول نے یہ واقعہ واشنگٹن ارونگ کے علاوہ قدیم دور کی دستاویزات کے حوالے سے اپنی کتاب مور اسپین میں لکھا ہے۔ یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ طارق بن زیاد کے اندلس پر حملے سے کچھ عرصہ پہلے شاہ راڈرک تلیتا میں اپنے دربار میں تخت پر بیٹھا تھا تو معزز بوڑھے دربار میں داخل ہوئے۔ وہ قدیم طرز کی سفید قباؤں میں ملبوس تھے۔ وہ مذہبی پیشوا معلوم ہوتے تھے۔ ان کی سفید لمبی داڑھیاں اور ان کی چال ڈھال بتاتی تھی کہ وہ اونچے درجے کی کاہن یا راہب ہیں۔ انہوں نے کمر سے کپڑے کے کمر بند باندھ رکھے تھے اور ان دونوں کی کمر بندوں سے چابیوں کا ایک ایک گچھا لٹک رہا تھا۔ راڈرک جیسا مغرور اور ستمگر بادشاہ ان کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ان مقدس بوڑھوں میں سے ایک نے راڈرک کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائے۔ راڈرک بیٹھ گیا۔ اے شہنشاہ اندلس، ایک بوڑھے نے کہا، ہم تمہیں راز کی ایک بات بتانے آئے ہیں۔ ہر نئے بادشاہ کا اس راز سے آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تم نئے تخت نشین ہوئے ہو، تمہارے قدم جم گئے ہیں۔ میں یہ راز سننے کو بےتاب ہوں، راڈرک نے کہا۔ مزید تمہید کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ بے صبر نہ ہو بادشاہ، بوڑھے نے کہا۔ یہ راز سن کر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ جب اس ملک میں ہرکل کی بادشاہی تھی تو اس نے آبنائی اندلس میں ستون تعمیر کروائے تھے۔ پھر اس نے اس شہر تلیتا کی باہر ایک بہت چوڑا برج بھی تعمیر کروایا تھا۔ اس میں اس نے کوئی جادو یا سحر چھوڑ دیا تھا۔ اس برج کا ایک ہی دروازہ ہے جو لوہے کا ہے اور یہ دروازہ بہت مضبوط ہے۔
اسے اس نے اپنے ہاتھوں سے تالا لگایا تھا۔ اس نے کہا کہ اندلس کے ہر نئے بادشاہ پر لازم ہے کہ وہ تخت نشینی کے کچھ عرصہ بعد اس آہنی دروازے پر ایک تالا لگا کر چابی ہمیں دے دے۔ بوڑھے نے راڈر کو چابیوں کے گچھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ ان تالوں کی چابیاں ہیں جو ہرکل کے بعد اور تم سے پہلے کے بادشاہوں نے برج کی آہنی دروازے کو لگائے تھے۔ اب تمہاری باری ہے، دروازے پر اپنا تالا لگا دو، ہم کسی دن آ کر چابی لے جائیں گے۔ میں نے یہ برج دیکھا ہے، راڈرک نے کہا، میں اسے کوئی قدیم عمارت سمجھتا رہا ہوں۔ کیا تم دونوں اس برج میں رہتے ہو؟ نہیں اے شاہ اندلس، بوڑھے نے کہا، ہم دور سے آئے ہیں، یہ چابیاں ہمیں ہمارے باپ دادا دے گئے ہیں۔ اس برج کی حفاظت ہمارے خاندان کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہماری آنے والی نسلیں پوری کرتی رہیں گی۔ کیوں نہ میں تمہاری یہ ذمہ داری یہیں پر ختم کر دوں، راڈرک نے کہا۔ اے بادشاہ، دوسرے بوڑھے نے کہا، ہم دونوں کو اپنی رعایا نہ سمجھ، اگر تیرا ارادہ برج کا دروازہ کھولنے تو سن لے کہ تو پچھتائے گا، بہت برے انجام کو پہنچے گا۔ ایسے بادشاہ ہو گزرے ہیں جنہوں نے یہ دروازہ کھولا تھا، کسی بوڑھے داستان گو کو بلا کر پوچھ کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا تھا۔ جولیس سیزر سے بڑھ کر جابر اور زبردست بادشاہ کون تھا؟ اس نے بھی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم جا رہے ہیں، خبردار رہنا بادشاہ، ہم حقیقت حال بیان کر چلے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہم اس تالے کی چابی لینے آئیں گے جو تو اس دروازے کو لگائے گا۔ دونوں بوڑھے چلے گئے۔ اگر راڈرک اس ملک کا شہنشاہ ہے تو اس ملک کا کوئی راز اس سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ دونوں بوڑھوں کے جانے کے بعد راڈرک نے اعلان کیا، میں اس برج کو تالا نہیں لگاؤں گا، میں تمام تالے توڑ کر اور دروازہ کھول کر دیکھوں گا کہ اندر کیا ہے۔ گستاخی معاف شہنشاہ، ایک مشیر بولا۔ ہم میں سے کسی کو بھی شک نہیں کہ شہنشاہ کی دلیری اور بے خوفی ضرب المثل بن چکی ہے، لیکن شہنشاہ کو خطروں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ بوڑھے راہب کہہ گئے ہیں کہ ہرکل نے برج کے اندر کوئی سحر یا جادو چھوڑا تھا، کوئی انسان جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں شہنشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ برج کے آہنی دروازے پر تالا لگا دیں، پھر اسے بھول جائیں۔ پھر مجھے شہنشاہ کہنا چھوڑ دو، راڈرک نے کہا، یہ زمین میری ہے، اس کا ہر راز میرا ہے، میں نے پہلے کبھی اس برج کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، اب میں یوں محسوس کرنے لگا ہوں جیسے یہ پر اسرار برج میرے سینے پر کھڑا ہے۔ شہنشاہ راڈرک، بشپ نے اٹھ کر کہا، اندلس، فرانس اور جرمنی کے پہاڑ بھی راڈرک کا نام سنتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، لیکن کچھ پر اسرار قوتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آگے انسان بے بس ہوتا ہے۔ اگر شہنشاہ مجھے اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں تو مجھے اس حق سے محروم نہ کریں کہ میں شہنشاہ کو برج کے اندر جانے سے روکوں۔ ہرکل مجھ جیسا بادشاہ تھا، راڈرک نے کہا، اگر اس نے کوئی پراسرار طاقت برج میں بند کی تھی تو یہ اس کے قبضے میں تھی، میں اسے اپنے قبضے میں لے سکتا ہوں۔ اس نے درباریوں پر مسکراتے ہوئے نگاہیں دوڑائیں اور طنزیہ لہجے میں بولا، بزدلو، اس برج میں رومیوں نے خزانہ بند کیا تھا، وہاں بیش قیمت ہیرے اور جواہرات ہوں گے، وہاں خطرہ صرف یہ ہوگا کہ بڑے زہریلے سانپ ہوں گے یا کوبرا سانپوں کا جوڑا ہوگا۔ تم میں کتنے اتنے بہادر ہیں جو اس برج کا راز فاش کرنے میں میرا ساتھ دیں گے؟ اس نے اپنے جرنیلوں کی طرف دیکھا جو دربار میں موجود تھے، وہ شہنشاہ کی نظروں میں بزدل نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے باری باری کہا، میں شہنشاہ کا ساتھ دوں گا۔